السلام علیکم۔ اردو گھر میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک مشہور شہر ملتان کی، جو اولیاء اور صوفیاء اکرام کے مزارات کی وجہ سے پاکستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کی ایک اور وجہ شہرت یہاں کا گرم موسم بھی ہے۔ ملتان کا شمار پاکستان کے ان شہروں میں ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ گرمی پڑتی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کے بارے میں فوری پتہ چل سکے۔ ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے۔ یہ شہر جنوبی پنجاب میں دریائے چناب کے کنارے آباد ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ یہ ضلع ملتان اور تحصیل ملتان کا صدر مقام بھی ہے۔ ملتان 4 تحصیلوں تحصیل ملتان، تحصیل صدر، تحصیل شجاع آباد اور تحصیل جلال پور پیروالا پر مشتمل ہے۔ اس کا رقبہ 3721 مربع کلومیٹر اور آبادی 1998 کی مردم شماری کے مطابق تقریباً 32 لاکھ ہے۔ ملتان میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جس کا نام محمد بن قاسم انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جو ملتان شہر کے مغرب میں شہر سے تقریباً 4 کلومیٹر دور ہے۔ 2015 میں ایئرپورٹ میں نئی بلڈنگ بنائی گئی جس کا افتتاح سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کیا تھا۔ یہ ایئرپورٹ جنوبی پنجاب کا مصروف ترین ایئرپورٹ ہے۔ 2015 میں تقریباً 10 لاکھ مسافروں نے یہاں سے سفر کیا تھا۔ ملتان کا شمار پاکستان کے گرم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ یہاں کا زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 52 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ملتان میں سرائیکی بولنے والوں کی اکثریت ہے۔ یہاں کی 42% آبادی سرائیکی، 33% آبادی پنجابی، 23% اردو اور 2% آبادی دیگر زبانیں بولتی ہے۔ پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان انضمام الحق، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، مشہور سیاستدان شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی کا تعلق بھی ملتان سے ہے۔ ملتان میں ایک کرکٹ اسٹیڈیم ہے جہاں 2001 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا میچ کھیلا گیا۔ اس میں 30,000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ ملتان میں ایک اور اسٹیڈیم جس کا نام ابن قاسم باغ اسٹیڈیم ہے، اس میں 18,000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ ملتان میں واقع بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ تاریخی کتابوں میں ہے کہ مالی نام کی ہندو قوم یہاں آ کر آباد ہوئی اور سنسکرت میں آباد ہونے کو استھان کہتے ہیں۔ یوں اس کا نام مالی استھان پڑ گیا، جو بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مالیتان، مولتان اور اب ملتان بن گیا ہے۔ ملتان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ بہت سے شہر آباد ہوئے مگر گردش ایام کا شکار ہو کر ان کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا، لیکن شہر ملتان ہزاروں سال پہلے بھی آباد تھا اور آج بھی آباد ہے۔ ملتان پہلے صرف ایک قلعہ پر مشتمل تھا اور تمام آبادی اس کے اندر یا اس کے اطراف میں ہی رہتی تھی۔ ایرانی بادشاہ دارا نے 1200 قبل مسیح میں ملتان پر حملہ کر کے اسے تباہ کیا۔ 325 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے ملتان پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ برِ صغیر کے بہت سے شہروں کی طرح ملتان والوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ سکندر اعظم یہاں زخمی ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ کے دوران ایک وقت وہ بھی آیا جب وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ پھر عرب، افغان، سکھ اور انگریز حملہ آوروں نے قدیم قلعہ ملتان پر قبضہ کرنے کی کوشش میں اس کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ملتان ایک شہر ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب اور ایک سلطنت کا نام بھی ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ سلطنت سمندر تک پھیلی ہوئی تھی اور لاہور اس کا ایک مضافاتی علاقہ ہوا کرتا تھا۔ ساہیوال، پاکپتن، پوکاڑا، میاں چنو، خانیوال، لودھرا، مظفر گڑھ اور بھکر تمام اس کے علاقے تھے۔
مگر یہ تاریخی شہر رفتہ رفتہ تقسیم در تقسیم ہوتا گیا۔ اس شہر کو اولیاء اور صوفیاء کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کافی تعداد میں اولیاء اور صوفیاء کے مزارات ہیں۔ مشہور مزارات میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت شاہ رکن عالم، حضرت شاہ تبریز اور بہت سے اولیاء کرام کے مزارات ہیں۔ پاک گیٹ، حرم دروازہ، بوہڑ دروازہ، دہلی دروازہ، دولت دروازہ اور لوہاری دروازہ ملتان کے قدیم دروازوں کے نام ہیں۔ ملتان اپنی تاریخی مساجد کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے۔ کچھ مساجد کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 1000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ ملتان کی پہلی مسجد محمد بن قاسم نے تعمیر کروائی تھی۔ اس مسجد کی باقیات 1954 تک موجود تھیں۔ ملتان کی جامع مسجد عیدگاہ 1735 عیسوی میں مغل گورنر نے تعمیر کروائی تھی۔ اس کے علاوہ قدیم مساجد میں مسجد ساوی اور علی محمد خان مسجد قابل ذکر ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر بھی کلک کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔